اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ شرح اصول کافی درس نمبر 4 کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور دہریے کے درمیان ہونے والے دلچسپ مناظرے کے متن اور امام علیہ السلام کے تبصرے اور امام علیہ السلام کی پیش کردہ دلیلوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے پیش کی گئی 2 دلیلیں پیش کی تھیں، اور ان دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دلیل میں امام علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ جب چاند اور سورج کی حرکت ثابت ہے اور چاند اور سورج کی یہ حرکت اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں ہے، کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ان کو متحرک کیے ہوئے ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے، کیونکہ چاند اور سورج کا متحرک ہونا ثابت ہے۔ ان کے متحرک ہونے اور ان کے اپنی حرکت کے دوام میں مضطر ہونے سے امام علیہ السلام نے اس چیز کے اوپر استدلال کیا کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو ان کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ جب اس ذات کا ثبوت واضح ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دہریہ یہ اشکال کر سکتا تھا کہ اے فرزند رسول، آپ نے کسی ذات کا ثبوت تو کر دیا ہے کہ جو چاند اور سورج کو متحرک رکھے ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات گردش زمانہ ہو، وہ ذات خود دہر ہو کہ جو اس نظام کو چلائی ہوئی ہو، جو چاند اور سورج کی گردش کا اصل محرک ہو، وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو امام علیہ السلام نے دوسری دلیل میں اس چیز کو باطل کیا کہ چاند اور سورج کی حرکت کا سبب اور محرک دہر یا گردش زمانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو متحرک کرنے والی ذات کا خود فاعل مختار ہونا ضروری ہے، جبکہ دہر یا گردش زمانہ یا قانون فطرت یا طبیعہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ خود مجبور ہیں اور مجبور کسی کو یہ کام نہیں کروا سکتا، لہذا کسی فاعل مختار کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ 2 دلیلیں ختم ہو گئیں جن کو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ اب تیسری دلیل میں امام علیہ السلام نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جب گردش زمانہ وہ ذات نہیں ہو سکتی جو چاند اور سورج کو متحرک رکھ سکے، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی موجود ہے کہ جو سورج اور چاند کو متحرک رکھے ہوئے ہے، تو ایسی صورت میں وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو چاند اور سورج کو متحرک رکھے ہوئے ہے۔ لہذا آتے ہیں تیسری دلیل کی طرف، جس میں امام علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ امام علیہ السلام دہریہ سے یہ سوال کرتے ہیں، پہلے ہم اس دلیل کا متن پیش کر دیتے ہیں اور پھر اس دلیل کا خلاصہ بیان کریں گے کہ اس دلیل سے امام نے کس نتیجے کو اخذ کیا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لِمَ السَّمَاءُ مَرْفُوعَةٌ وَالْأَرْضُ مَوْضُوعَةٌ، اے مصر سے آنے والے میرے بھائی دہریے، بتاؤ کہ آسمان کو اللہ کی ذات نے بلند کیوں کیا ہوا ہے، یعنی آسمان اوپر کیوں ہے اور زمین نیچے کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہے کہ زمین اوپر ہوتی اور آسمان نیچے ہوتا؟ لِمَ لَا يَسْقُطُ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، آسمان زمین کے اوپر کیوں نہیں گرتا ہے؟ لِمَ لَا تَنْحَدِرُ الْأَرْضُ فَوْقَ طِبَاقِهَا، زمین اپنی تہوں کے اوپر سے ہٹتی کیوں نہیں ہے؟ ایک زمین ہے، اس کے اوپر پھر دوسری ہے، پھر اس کی تیسری زمین ہے، پھر چوتھی ہے، پھر وہ زمین ہے جس کے اوپر ہم موجود ہیں۔ تو یہ جو زمین کی تہہ بنی ہوئی ہیں، ایک تہہ دوسری کی تہہ کے اوپر سے ہٹتی کیوں نہیں ہے؟ وَلَا يَتَمَاسَكَانِ وَلَا يَتَمَاسَكُ مَنْ عَلَيْهَا، اور کیوں یہ دونوں یعنی آسمان اور زمین ایک دوسرے سے ٹکرا کے بکھر کیوں نہیں جاتے؟ زمین آسمان سے کیوں نہیں ٹکراتی؟ یعنی اگر آسمان گر جاتا نیچے تو یقیناً وہ زمین سے ٹکرا جاتا،
اور نہ ہی ان پہ رہنے والے جو لوگ ہیں وہ منتشر ہوتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ زمین اپنی تہہ سے نہیں ہٹتی ہے اور آسمان زمین کے اوپر نہیں گرتا ہے، تو کوئی ذات موجود ہے کہ جو ان کو تھامے ہوئے ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے اگر فرض کریں کہ کوئی ذات نہ ہوتی جو آسمان کو تھامے ہوئی ہے کہ وہ زمین کے اوپر گرے، تو پھر آسمان زمین کی طرف کیوں نہیں گرتا ہے؟ آسمان کا زمین کی طرف نہ گرنا، خود آسمان اپنے آپ کو اس بات سے نہیں روک سکتا ہے کہ وہ زمین کی طرف نہ گرے۔ ان دونوں کو آپس میں ٹکرانے اور اپنی جگہ کے نہ چھوڑنے کے اوپر اگر کوئی ذات مجبور کی ہوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ نہ آسمان کو زمین کے اوپر گرنے دیتی ہے اور نہ زمین کو ان کی تہوں سے ہٹنے دیتی ہے، لہذا خود یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ زمین کو اپنی تہوں سے یعنی جو ہٹانے والی ذات ہے وہ کوئی بھی نہ ہوتی، کوئی ذات ایسی نہ ہوتی کہ جو زمین کو ان کی تہوں کے اوپر برقرار رکھتی، تو پھر زمین کیوں نہیں ایک جگہ سے ہٹتی؟ کیا زمین خود کو روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی ہے۔ نہ آسمان خود کو روک سکتا ہے نیچے گرنے سے، نہ زمین خود کو روک سکتی ہے کہ وہ اپنی تہوں سے ہٹ جائے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے کہ جو ان کے سلسلے کو تھامے ہوئے ہے، اور وہ ذات دہر یا گردش زمانہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ خود مجبور ہیں، وہ خود مجتر ہیں، اور اس قسم کے افعال جو ہیں وہ فاعل مختار سے صادر ہونا ضروری ہے۔ بس اس کلام سے امام علیہ السلام نے یہ تیسری دلیل پیش کی ہے کہ اس کائنات کے نظام میں کسی قسم کا خلل نہ ہونا اس امر پہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے کہ جو اس کائنات کے نظام میں خلل نہیں آنے دیتی، اور یہ قوت و طاقت جو اس نظام کو تھامے ہوئی ہے وہ دہر یا گردش زمانہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ذات کا مختار ہونا، حکیم ہونا، عاقل ہونا ضروری ہے، اور دہر میں یہ سارے کے سارے امور مفقود ہیں، گردش زمانہ میں یہ ساری چیزیں مفقود ہیں۔ نہ وہ حکیم ہو سکتا ہے، نہ وہ عاقل ہو سکتا ہے، نہ وہ قادر ہو سکتا ہے، یہ تمام کے تمام امور گردش زمانہ سے مفقود ہیں۔ پس جب کسی ذات کا ہونا ضروری ہے کہ جو اس نظام میں خلل نہ آنے دے، اور گردش زمانہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس خلل کو کنٹرول کر سکے، تو ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جو اس نظام کی خالق بھی ہے، اس نظام کی مدبر بھی ہے، اور اس نظام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں آنے دیتی۔ اور اسی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی طرف بھی ان لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ نہ جائیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، اور اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں، زمین اپنی جگہ چھوڑ جائے، آسمان اپنی جگہ چھوڑ جائے، تو اللہ کے بعد کوئی ان کو تھامنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور قدرت میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، نہ ان کے اندر عقل ہے، نہ حکمت ہے، نہ قدرت ہے کہ وہ ان کو تھام سکیں۔ نہ خود آسمانوں کے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ آسمان خود کو نیچے گرنے سے روک سکے، نہ کسی اور قوت اور طاقت کے اندر یہ صلاحیت اور قابلیت موجود ہے اللہ کے سوا کہ وہ آسمانوں کو زمین کے اوپر اور زمینوں کو اپنی تہ کے اوپر کسی ہٹنے سے روک سکے۔ یہ سن کر زندیق نے جب یہ سنا، اور امام علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا کہ بتاؤ کون ہو سکتا ہے کہ جو آسمان کو نیچے نہیں گرنے دیتا ہے، تو زندیق نے کہا امسکہم اللہ ربہما وسیدہما، کہ اللہ جو ان کا رب اور مالک ہے وہی انہیں تھامے ہوئے ہے۔
فآمن الزندیق علی یدی ابی عبداللہ علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کی اس مدلل گفتگو سے اور جو امام علیہ السلام نے استدلال پیش کیا، اس سے زندیق امام علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو کے ایمان لے آیا، صادق آل محمد کی زبان سے اور ان کی کلام سے متاثر ہو کے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ایک امام کا صحابی حمران یہ کہتا ہے کہ جعلت فداک، میرے مولا میں آپ پہ قربان جاؤں، ان آمنت الزنادقۃ علی یدک فقد آمن الکفار علی ید ابیک۔ اگر آج یہ زنادقہ، یہ دہریے آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں، تو کل کفار نے بھی آپ کے بابا امیر المومنین، آپ کے والد امیر المومنین کے ہاتھ پہ ایمان اور اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب روایت کا لب و لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کے جو زندیق تھا، وہ شخص کے جو دہریہ تھا، روایت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فقال المؤمن الذي آمن على یدی ابی عبداللہ۔ وہ جو امام صادق علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جس نے اسلام قبول کیا، اس کو اب روایت مؤمن کہہ رہی ہے کہ وہ شخص، وہ مومن کہ جس نے ایمان قبول کیا، وہ کہتا ہے کہ اجعلنی من تلامذتک، اے میرے مولا میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، مجھے اپنا شاگرد بنا دیں۔ فقال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام نے اپنے شاگرد ہشام کو کہا، یا ہشام ابن الحکم خذہ الیک وعلمہ، اس کو لے جاؤ اور اس کو دین کی تعلیم دو۔ فعلمہ ہشام، ہشام نے اس کو دین کی تعلیم دی اور اتنا پڑھایا، لکھایا اور سکھایا، فکان معلم اہل شام و اہل مصر الایمان، کہ یہ مومن جو ہے، جو زندیق تھا، جو دہریہ تھا، جو امام کے ہاتھوں پہ ایمان لے کے آیا، یہ شام اور مصر کے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دینے لگا اور آگے ایمان اور اسلام کو پھیلانے لگا۔ امام علیہ السلام کو جب پتہ چلا اور کہ وہ اس طرح کر رہا ہے تو اور امام علیہ السلام کو علم ہوا کہ وہ پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے، رضی بہا ابو عبداللہ، امام علیہ السلام اس کے ان افعال سے اور اس کے کردار سے راضی ہوئے اور خوش ہوئے۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم امام علیہ السلام کے ان کلمات سے استفادہ کریں اور اسے آگے پھیلائیں، تاکہ امام علیہ السلام ہم سے راضی ہوں اور امام کی رضا سے اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو سکے۔ یہاں پہ ہم اصول کافی کی پہلی حدیث کو مکمل کر چکے ہیں اور جو امام علیہ السلام کا استدلال تھا اسے بھی بیان کر چکے ہیں۔ آئندہ آنے والی گفتگو میں اصول کافی کی دوسری حدیث اور اس کی شرح کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔